جس کی بھی تم کل پانے کی خواہش کرتے ہو وہ تمہارے آج کو برباد کر جاتی ہے۔ اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ وہ چیز جب کل تمہیں ملے گی تو تم اس سے لطف لینے کو اس وقت نہیں ہوگے، بلکہ تم کسی اور کل میں کچھ اور کی خواہش لے کر اس وقت کے آج کو برباد کر رہے ہوگے، کیونکہ کل کی عادت جو تم بنا چکے ہو وہ کل بھی تمہارے ساتھ ویسے ہی ہوگی جیسے آج ہے، کیونکہ کل جب آتا ہے تو وہ آج ہو کر آتا ہے، اور آج کو جینے کا تمہیں کوئی تجربہ نہیں ہے، تمہیں عادت نہیں ہے، تمہاری مسلسل عادت ہے کل میں جینے کی، آج کو تو تم جیتے ہی کبھی نہیں۔ یہ کتنی دلچسپ بات ہے، کبھی اس پر تم نے غور کیا ہے؟ جب بھی کل آتا ہے وہ آج ہو کر آتا ہے، اور جیسے ہی وہ آج ہو جائے تم اس سے انکانشیس ہو جاتے ہو سکتا ہے کہ وہ کل جو آج ہو گیا ہے اس کا برسوں تم نے انتظار کیا ہو۔ کبھی غور کیا بچے سالوں انتظار کرتے ہیں بڑے ہونے کا، کتنا شدت سے انتظار تھا انہیں بڑا ہونے کا، نکلی داڑھی مونچھ لگا کر، ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر وہ بڑے ہونے کی اپنی خواہشی کو تو بتا رہے ہوتے تھے، مگر آج وہ بڑے ہو گئے تو سوچ سکتے ہو تم کہ وہ اس کو کتنا انجوائے کرتے ہوں گے۔ نہیں، وہ اور کل بنا لیتے ہیں، ڈگری، نوکری، شادی، گھر، کل میں جینا اب عادت ہے۔ یاد رکھنا تمہارا آج جیسا بھی ہو، جتنا بھی شاندار ہو، تم کل میں جینے کی عادت اگر بنا چکے ہو اس کو نہیں چھوڑو گے، کیونکہ انا کو جینا ہی کل میں آتا ہے، وہ گزرا کل ہو کہ آنے والا کل۔ انا کو سب سے زیادہ نفرت اس پل سے ہوتی ہے۔ برسوں جس نوکری کے لیے ترستے ہو، تڑپتے ہو، مل جاتی ہے، پھر کیا مطمئن ہو جاتے ہو؟ نہیں، پھر پروموشن ڈھونڈتے ہو، کچھ اور جو ہے وہ نہیں۔ یہ پل کیسا ہے یہ اہم نہیں ہے، وہ پل کیسا ہوگا یہ اہم ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ جس کل کے آنے کے تم اتنے خواہش مند ہوتے ہو، جب وہی کل آتا ہے تو تم وہاں نہیں ہوتے، کیونکہ تم تو کل میں ہی جینا ڈھنگ بنا چکے ہو۔ جیسے سراب ہوتا ہے نا صحرا میں، انا اور انسانی دماغ بالکل ویسے ہی کام کرتے ہیں۔ سراب کیا ہوتا ہے؟ ریت میں پانی نظر آیا، تم چلے پہنچے، وہاں جا کر راز یہ کھلا کہ پانی تھا ہی نہیں، ریت تھی۔ پانی تو وہ دور آگے ہے، تم پھر چل پڑتے ہو۔ سوچو کہ اس طرح کبھی پانی تک پہنچا جا سکتا ہے؟ تم یاد کرو اپنے بچپن سے اب تک گزری ساری زندگی کو، کیا کیا نہ تھا جو تم نے کل میں چاہا تھا، اور جب وہ کل ان سب چیزوں کے ساتھ وہاں آیا تو تم تھے ہی نہیں۔ تم لوگوں کا حال اس شخص کا سا ہے کہ جس کی آنکھ کے ساتھ مسئلہ ہو اور وہ دور کی ہی چیز بس دیکھ سکتا ہو، اور جب اس چیز کے قریب پہنچے تو وہ چیز اسے نظر آنا ہی بند ہو جائے۔ تم جب چھوٹے سے بچے ہوتے ہو تو تمہیں ایک ہی غم ہوتا ہے، کب میں بڑا ہوں گا اور اپنے کھلونے خود خرید سکوں گا۔ لیکن جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو اسے کھلونے نظر ہی نہیں آتے۔ تمہیں فار سائٹڈنس کی بیماری ہے، تم دور ہی کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہو، اور جب دور کی اس چیز تک تم پہنچتے ہو تو چیز غائب ہو جاتی ہے اور تم کسی اور چیز کو دیکھنے لگتے ہو۔ اور مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ تمہیں کبھی یہ خیال ہی نہیں آتا کہ ہر چیز کے ساتھ میں نے اب تک یہی کیا ہے۔ ہر دفعہ جب میں کھلونے خریدنے کے قابل ہوا تو کھلونے نظر آنا بند ہو گئے۔ تم ساری زندگی دوڑتے ہو، تمہیں تمہاری پسند کے کھلونے ہمیشہ دور نظر آتے ہیں، مگر کبھی رک کر یہ سوال نہیں کرتے۔ مسئلہ چیز کے ساتھ نہیں، وہ چیز نہیں اڑ جاتی، بلکہ مسئلہ میری آنکھ کے ساتھ ہے جو فکسڈ ہے، جو دور ہی دیکھ سکتی ہے۔ وہ 5 فٹ سے آگے ہی دیکھتی ہے، 5 فٹ سے پیچھے بلائنڈ سپاٹ آ جاتا ہے۔ انسان ایسے ہی جی رہا ہے، ہمیشہ بلائنڈ سپاٹ میں۔ انسان کا آج ہمیشہ اندھیرے میں ہے، اس پل سے انسان ہمیشہ غافل ہے، اور یہی پل وہ پل ہے جس میں تمہارا سارا خزانہ ہے۔ انا کی یہی تو بیماری ہے، انا کل کو دیکھتی ہے مگر کل کے ساتھ وہ کچھ کر نہیں سکتی۔ کبھی سوچا تم نے، تم اپنے کل کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ کل چاہے گزرا ہوا ہو، کل چاہے آنے والا ہو، کل کے سر درد کا اس وقت علاج نہیں کر سکتے، کل کا کھانا آج نہیں کھا سکتے، کل کے ساتھ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، مگر انا کل کو ہی دیکھتی ہے۔ اس پل کے ساتھ تم سب کچھ کر سکتے ہو، مگر اس پل کو تمہاری انا دیکھ ہی نہیں سکتی۔
آج میں کچھ کیا جا سکتا ہے مگر آج میں تم موجود نہیں ہو، اور کل میں کچھ کیا نہیں جا سکتا اور تم بطور دماغ ہمیشہ کل میں موجود ہو۔ یہ سراب کی دوڑ پوری زندگی کو بیکار کر دیتی ہے، زندگی کو جینے کی بجائے دوڑ میں لگا دیتی ہے۔ یہ جو آج کے انسان کو ایمپٹینس فیل ہوتی ہے، کہیں فلفلمنٹ نہیں، کہیں کوئی بھراؤ نہیں، جو بھی پاتے ہیں وہ فریش نہیں لگتا، جو بھی پکڑتے ہیں پھینکنے جیسا لگتا ہے، جس کو بھی کھوج لیتے ہیں اس کے ہی سارے معنی کھو جاتے ہیں۔ صوفی تمہیں خواہشوں سے آزاد کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ تم اس دوڑ سے رک سکو، رک کر دیکھ سکو جو تم چاہتے ہو وہ یہاں ہے، تم نے نظر ٹکائی ہوئی ہے دور، زندگی یہاں ہے۔ صوفی خواہشوں سے آزاد کرتا ہے تاکہ تم کل کے پیچھے اندھا دھند دوڑنے سے رک جاؤ۔ اور یہ بھی بتاؤں کہ صوفی کہتا نہیں ہے کہ خواہشوں کو ترک کرو، اس بات کو سمجھو، کیونکہ اگر صوفی ہے اور کوئی سچا گرو ہے، وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ خواہش چھوڑ دو، اور آگے سے تم سوال کرو کس لیے، فور وٹ، اور پھر وہ کہے کہ جنت کے لیے، نجات کے لیے، نروان کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے، تو اب تم سوال کرو گے یہ بھی تو خواہش ہے، تم ہمیں ایک خواہش چھوڑ کر دوسری خواہش ہی پکڑنے کا بس کہہ رہے ہو۔ نہیں، سچا صوفی یہ کہتا نہیں ہے کہ خواہش چھوڑ دو، کیونکہ ایسا کہے گا تو اسے لازماً تمہیں کوئی اور خواہش پکڑانا پڑے گی۔ یہی سارے رواجی مذہبی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ فضول کی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہو، ادھر آؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ کیا خواہشیں ہیں کرنے والی، کیا ہے پانے کے قابل۔ غور سے دیکھو، یہ رواجی مذہبی تمہارے دنیا داروں سے زیادہ کیلکولیٹو ہیں، زیادہ حساب کتاب انہیں آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم تو بیکار سے گھر کی خواہش میں سڑے جا رہے ہو، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں جنت میں محل کیسے کھڑا ہوتا ہے۔ خواہش چھوڑنے کا جو کہے گا وہ نئی خواہش کو ضرور پکڑائے گا، کیونکہ وہ بھی جانتا ہے کہ تمہارے دماغ کیسے کام کرتے ہیں، انا کیسے آپریٹ ہوتی ہے۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ کل تمہارے لیے تمہارے آج سے بھی زیادہ اہم ہے۔ وہ کل سے نہیں ہٹاتے، کل کی خواہش کو ریپلیس کر دیتے ہیں۔ صوفی یہ نہیں کرے گا، صوفی بس بتا دیتا ہے کہ خواہش یہ ہے، کام ایسے کرتی ہے، تمہاری ہی زندگی سے تمہیں دکھا دے گا، دیکھو یہ تمہاری خواہش ہے جو گزرے کل میں تم نے کی تھی، اب یہ تمہارے لیے کتنی کوئی اہم ہے۔ وہ خواہش کا سچ بتا دے گا، وہ چھوڑنے اور پکڑنے کی بات ہی نہیں کرے گا، کیونکہ چھوڑنا اور پکڑنا یہ دونوں انا کے تقاضے ہیں۔ جاننا، سچ جاننا، حتمی حق جاننا، یہ تمہاری روح کی دنیا ہے، یہ تمہاری ہستی کا تقاضا ہے۔ کبھی دیکھا ہے دنیا کا دوڑنا اور فقیر کا صحراؤں میں بھٹکنا؟ دونوں بھاگ رہے ہیں نا، لیکن ایک کچھ پانا چاہتا ہے اور دوسرے نے کچھ بھی نہیں پانا، مگر اس پانے کے ارادے سے دوڑنے والے سے بھی مشکل راستہ وہ دوڑ رہا ہے۔ دنیا دار تو ایئر کنڈیشنڈ آفس سے گھر کی دوڑ لگاتا ہے، مگر صوفی تو کبھی صحرا میں جل رہا ہے، کبھی جنگل میں بھٹک رہا ہے، کبھی ہمالیہ کے غاروں میں تنہائی جھیل رہا ہے، اور کچھ پانا بھی اس نے نہیں ہے۔ وہ بس جاننا چاہتا ہے، روح جاننا چاہتی ہے، انا پانا چاہتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پانے میں تسکین ڈھونڈتی دنیا سب کچھ پا کر بھی تسکین نہیں پا پاتی، اور کچھ نہ پانے کو چلنے والا فقیر سکون، پیس، بلس اور زندگی کو پا لیتا ہے۔ کبھی اس راز پر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ صوفی خواہش کی نیچر کو کھول کر بتا دیتا ہے، چھوڑنے کی بات نہیں کرتا، بس کہہ دیتا ہے یہ دیوار ہے، اس سے نکلو گے سر ٹوٹے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ اپنا سر نہ توڑو، کیونکہ اس سے تو سوالوں کا سلسلہ جنم لے گا اور کچھ نہیں ہوگا۔ تم کہہ سکتے ہو کہ کیوں سر نہ توڑوں، وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ اس دیوار سے نہ نکلو، کیونکہ اب تم کہو گے کہ کیوں نہ نکلیں۔ دھیان رہے کہ صوفی کوئی بھی پازیٹیو ڈیزائر نہیں دیتا کہ اس کے لیے ایسا مت کرو، وہ بس اتنا بتاتا ہے کہ ایسا کرو گے ایسا ہوگا۔ صوفی بس اتنا کہتا ہے کہ ڈو دس اینڈ دس فالوز۔ کسی سچے صوفی سے کبھی پوچھنا کہ ہم کیا کریں، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ کرو یہ نہ کرو، وہ کہتا ہے کہ یہ تم مجھ سے مت پوچھو، تم مجھ سے یہ پوچھو کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو، میں تمہیں بتاؤں گا تم یہ کرو گے یہ ہوگا۔ اس سے زیادہ کبھی صوفی بات نہیں کرتا۔ صوفی کہتا ہے میں بس تمہیں اتنا بتا سکتا ہوں، دیوار سے نکلو گے سر ٹوٹے گا، دروازے سے نکلو گے تو بنا سر ٹوٹے نکل جاؤ گے، یہ تمہاری چوائس ہے، دیوار سے نکلو دروازے سے نکلو۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم دیوار سے مت نکلو۔ فرق سمجھ رہے ہو؟
ایک تو صورت یہ ہے کہ تم سے صاف صاف کہا جائے کہ یہ کرو، لیکن جب بھی کوئی آپ کو پازیٹیولی کہے گا کہ ڈو دس تو آپ کا فوری ریئیکشن ایک ہی ہوگا، کیوں؟ اور کیوں کے جواب میں کچھ بھی کہا جائے تو کیوں کبھی نہیں جاتا، کیونکہ پھر ہر جواب پر کہا جا سکتا ہے کہ کیوں۔ فقیر بس اتنا کہہ دیتا ہے، یہ کرو گے یہ ہوگا۔ خواہش کے پیچھے بھاگو گے، دکھی ہو کر رہو گے۔ چھت سے کودو گے، ٹانگیں ٹوٹیں گی۔ خواہش میں دکھ ہے، یہ نیچر کا اتنا ہی پکا قانون ہے جیسے کشش ثقل کا قانون۔ صوفی یہ نہیں کہتا کہ خواہشوں میں نہ پڑے تو تمہیں سکھ ملے گا، کیونکہ پھر تم وہی کہو گے ٹھیک ہے ہمیں سکھ چاہیے، یہ پھر خواہش بن گئی۔ کیسے ملے گا سکھ یہ بتاؤ؟ خواہشوں کا پھر نیا سلسلہ جڑ گیا۔ خواہش ہی اصل میں دماغ کا وہ ڈیلیوژن ہے، سراب ہے، دھوکہ ہے، بھرم ہے، جس سے وہ تمہاری ہستی پر اپنا کنٹرول پا لیتی ہے۔ اس لیے صوفی کبھی تمہیں کسی خواہش کو چھوڑنے کا موقع نہیں دیتا۔ صوفی صرف انجانے کو جانا کر دیتا ہے اور فیصلہ مکمل طور پر تم پر چھوڑ دیتا ہے۔